हरामी बच्चा कच्चा बच्चा ते खोलांगा हुआ छट्टा चट्ठा कच्चा पक्का। हरामी बच्चा हरामी बच्चा हरामी बच्चा हरामी बच्चा हरामी बच्चा हरामी बच्चा। लेकिन पहले के लिए लिख दे कि इत्थे मेरी लिद निकल गई। फिनिश। आई एम ठुस। और डड्डुआ तू क्या जवाब देगा? हुआ मैंडकी को जकाम अल्लाह अल्लाह। एमें निछा तू मारने तुम्हें गलतफहमी है खबीस आदमी। और फिर तुम ऐसे खबीस आदमी हो पर भौंक रहे हो। और वो तुम्हारा अंडरवेयर जो है ना तेनू कहंदे वे तेरी मां नालों ज्यादा मैं जानना। मैनू ये दसो तुहाडे दूहां दे ढिड्डे विचों तार कढ के पिछों उंगली कौन लांदा है? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हम्दो सलात के बाद मेरे निहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामीन कराम, नारोवाल की सरज़मीन पर एक बहुत बड़े आस्थाने पर एक प्रोग्राम करवाया गया सईदा कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात अक़दस के हवाले से और सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पाक की अज़मत के हवाले से, जिसमें बड़े बड़े मौलवियों ने और बड़े बड़े पीरों ने जिस तरह की गलीज़ किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की वो किसी से पोशीदा नहीं है। अपने आप को अहले सुन्नत व जमात का फ़र्द कहलवाना ये बड़ी आसान बात है, लेकिन अहले सुन्नत व जमात के अक़ायद और नज़रियात पर पाबंद रहना ये बड़ा मुश्किल है। आज के मुआशरे में लोग दो राहें इख्तियार कर रहे हैं कि हम अपने आप को अहले सुन्नत भी कहें, काम हम राफ़ज़ियों वाले करें। अहले सुन्नत व जमात पर अभी तक कोई इतना वक़्त वो नहीं आया कि अहले सुन्नत में ऐसे लोगों की कोई गुंजाइश बने, बल्कि अहले सुन्नत में ऐसे लोगों की कतन कोई गुंजाइश नहीं है जो अपने आप को सुन्नी तो कहलवाते हैं लेकिन काम राफ़ज़ियों वाले करते हैं। खुसूस बिलखुसूस एक आस्थाने पे बैठकर जिस तरह की गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जिस तरह की गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की गई, वो ऐसे स्थानों की शयान शान नहीं है। और जिन्होंने ज़ुबान इस्तेमाल की वो अल्फाज भी आप यूट्यूब के ज़रिए सुन चुके हैं। कितने गलीज़ किस्म के अल्फाज हैं जो अपने आप को सैयद कहलवाए, अपने आप को पीर कहलवाए, अपने आप को बहुत बड़ा आलिम कहलवाए। उसकी ये शयान शान नहीं है कि वो किसी भी दूसरे आलिम के बारे में इस तरह के गलीज़ और कभी कलमात कहे। और फिर वहाँ ये सारे के सारे लोग जो आज राफ़ज़ियत के हत्थे चढ़े हैं, सुन्नियत का काम पहले बड़ा करते रहे लेकिन आज कल राफ़ज़ियत के हत्थे चढ़े हैं और राफ़ज़ियत का काम कर रहे हैं। ये तो वो काम है कि दाता साहब के नाम पर सवारियाँ बिठाना और गामेशा उतार देना, ये काम आज आले सुन्नत में हो रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गयूर आले सुन्नत व जमात जो हैं वो इनका कलाकुमा करेंगे, कभी भी ऐसे लोगों को आले सुन्नत व जमात के स्टेज पर खड़े होकर ऐसे गलीज़ काम करने की इजाज़त नहीं देंगे। सबसे पहले हम हुकूमत पाकिस्तान से इस बात का मुतालबा करते हैं कि ऐसे आस्थाने जहाँ पर इस तरह की गंदी ज़ुबान इस्तेमाल हुई हो, ऐसे स्थानों को फ़ौरन फिलफौर सील किया जाए, बंद किया जाए ऐसे स्थानों को। और ऐसे स्थानों का अहले सुन्नत व जमात से कतन कोई ताल्लुक़ नहीं है। और खुसूस बिलखुसूस इरफान शाह मशहदी, मुनव्वर शाह जमाती, हनीफ कुरैशी और इकबाल चिश्ती। हरामी बच्चा कच्चा बच्चा ते खोलांगा हुआ छट्टा चट्ठा कच्चा पक्का। हरामी बच्चा हरामी बच्चा हरामी बच्चा हरामी बच्चा।
جو الفاظ انہوں نے کہے ہیں، عرفان شاہ مشہدی نے جو الفاظ کہے ہیں، جس طرح کی زبان استعمال کی ہے، اس کی آج بھی ہم مذمت کرتے ہیں، اور تمام غیور اہل سنت و جماعت جو ہیں اس کی مذمت کریں گے۔ قطعاً اہل سنت و جماعت اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ کسی بھی عالم دین کے بارے میں ایسی غلیظ قسم کی زبان استعمال کی جائے۔ اہل سنت و جماعت کی صفوں میں اشہد اتحاد کی ضرورت ہے۔ لوگ آج اہل سنت و جماعت کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اہل سنت و جماعت کے اندر پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور چند ایک مولوی اور چند ایک پیر جو جن کا تعلق رافضیت کے ساتھ ہے، وہ امت مسلمہ میں انتشار کی فضا کو وہ ہوا دے رہے ہیں، انتشار برپا کرنا چاہتے ہیں، اہل سنت و جماعت کو اہل سنت و جماعت سے لڑانا چاہتے ہیں، جبکہ فتوے آ گئے ہیں، اور یہ عقیدہ جو ہے اہل سنت و جماعت کا کوئی آج کا عقیدہ نہیں ہے، یہ برسوں سے چلا آ رہا ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ کو ہم معصوم سمجھتے ہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ کے علاوہ کسی کو بھی معصوم نہیں سمجھتے ہیں، اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کے حوالے سے بھی اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم انہیں معصومہ نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ وہ بھی محفوظ عن الخطا ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں محفوظ فرمایا۔ تو وہاں جو نارووال کے اندر کانفرنس کروائی گئی، اس میں جن لوگوں نے کفر کے فتوے دیے انہیں تجدید ایمان کی ضرورت ہے، اور جو شادی شدہ ہیں انہیں تجدید نکاح کی بھی ضرورت ہے، اپنے اپنے وہ انتظام و انصرام کریں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور گالی دینا یہ منافقین کی صفات مذمومہ میں سے ہے، باقاعدہ طور پر امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق جب بات کرتا ہے تو وہ گالی بکتا ہے۔ یہ 4 باتوں میں سے چوتھی بات ہے کہ منافق جو ہے جب بھی بات کرتا ہے تو وہ گالی کے ساتھ بات کرتا ہے۔ تو اہل سنت و جماعت کے سٹیجوں پر جس طرح کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، ان کی ہم سب کی مذمت کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو آج اہل سنت و جماعت کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، قطعاً ان کا اہل سنت و جماعت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ سنیت کو توڑنے کی رافضیت کے کہنے پر ایک ناپاک سازش کی جا رہی ہے۔ حکومت وقت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے اداروں کو بند کیا جائے، اور ایسے لوگوں کو پابند سلاسل کیا جائے، ایسے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جائے تاکہ ان کی زبان بندی کی جا سکے۔ اور یہ اہل سنت و جماعت کے اندر جو انتشار کو برپا کر رہے ہیں، ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو لگام ڈالی جائے۔ خاص کر ہم شکر گزار ہیں سید خلیل کاظمی جو سابقہ امیر مرکزی جماعت اہل سنت جہلم کے ہیں، انہوں نے جب یہ الفاظ سنے تو ان کی غیرت نے جوش مارا، اور انہوں نے کہا کہ میں مرکزی جماعت اہل سنت سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھنا چاہتا ہوں۔ جس جماعت کے قائد کی زبان کا استعمال اتنا غلیظانہ ہو، ایسی جماعت میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ احتجاجاً انہوں نے اس جماعت سے استعفیٰ دیا، مرکزی جماعت اہل سنت سے، اور پوری کی پوری ان کی کابینہ، جہلم کی پوری کابینہ جو مرکزی جماعت اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے استعفیٰ دیا۔ ہم ان تمام غیور اہل سنت و جماعت کی عوام کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے یہ سٹینڈ لیا، اور خاص کر ہم یہ مفتی غلام قادر صدیقی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے لیے انہوں نے اپنی آواز کو بلند کیا اور ایسے لوگوں کو لگام ڈالنے کے لیے اپنا پیغام جاری کیا۔ اور علماء ہند اور علماء نیپال، ان کا بیان میں نے پڑھا، بڑی خوشی ہوئی کہ اہل سنت و جماعت کو توڑنے سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ بیان جاری کیا۔ آج بھی علماء ہند اور علماء نیپال اہل سنت و جماعت کے ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ اس موقف کی بھی تائید کرتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت کو ٹوٹنے سے وہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چند ایک افراد ہیں جو اہل سنت و جماعت کے اندر انتشار کو برپا کر رہے ہیں۔ تمام سنیوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو اہل سنت و جماعت کو
توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم سواد اعظم ہیں، ہمیں اس بات پر فخر ہے، اور ہم ہر اس انسان، ہر اس مرد مومن، مرد اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہیں جو اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کی صحیح ترجمانی کرتا ہے۔ اور سید خلیل کاظمی شاہ صاحب کی طرح ہم کسی بھی ایسے فرد کے ساتھ کبھی نہیں کھڑے ہوں گے جو اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کی دھجیاں بکھیرے اور اہل سنت و جماعت کے علماء کی مخالفت کرے اور رافضیت کے کہنے پر اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کو نظر انداز کرے۔ خاص کر عرفان مشہدی کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب تک وہ قائد تھا لوگ اس کی اتباع کرتے رہے، اب وہ قائد نہیں ہے۔ اب انشاءاللہ یہ تو ایک جہنم کی بات ہے کہ پوری کی پوری کابینہ نے استعفیٰ دے دیا ہے، پورے پاکستان سے استعفے آئیں گے، جہاں جہاں لوگوں تک یہ بات پہنچے گی انشاءاللہ سارے کے سارے لوگ اس جماعت کو چھوڑیں گے، کیونکہ اس جماعت کے قائد کی انداز گفتگو، انداز تکلم ہی درست نہیں ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا چاہیے، ہمیں اختلافات سے بچنا چاہیے، اور ایسے لوگ جو اہل سنت و جماعت کی صفوں میں گھسے ہوئے ہیں، جو اہل سنت و جماعت کے اندر انتشار کو برپا کرنا چاہتے ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ و مامون فرمائے، اور تمام سنیوں کو ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔